کبھی ایسا محسوس ہوا کہ دل دھڑک رہا ہو، ہاتھ پسینے میں بھیگ جائیں اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر سب نے میرا مذاق اڑایا تو، اگر میں کبھی کامیاب نہ ہوا تو؟ یہ خوف ہمیں جکڑ لیتا ہے، ہمارے خوابوں کو توڑ دیتا ہے، ہمیں مفلوج کر دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ خوف حقیقت میں طاقتور ہے یا ہم نے خود اسے طاقت دے دی ہے؟ تو اب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ خوف کی حقیقت، خوف ایک انسانی فطرت ہے، لیکن جب یہ ہمارے ایمان پر اثر ڈالے تو یہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوال، اگر اللہ ہمیں بے خوف کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں، سائڈ یو فیل فیئر، آج ہم یہی سمجھیں گے کہ خوف کی حقیقت کیا ہے اور اسلام ہمیں اس سے نجات کا کیا راستہ دکھاتا ہے۔ خوف کی اقسام اور ان کی وجوہات۔ خوف کی دو بڑی اقسام: مثبت خوف جو ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کا خوف تقوی، گناہوں کا خوف توبہ کی طرف رجوع، امتحان یا مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا خوف۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے، جو ہمیں اچھے فیصلے لینے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر ایک دوسرا خوف بھی ہے، وہ خوف جو ہمیں کمزور کرتا ہے، جو ہمیں روک دیتا ہے، جو ہماری ہمت کو توڑ دیتا ہے۔ منفی خوف جو کمزوری پیدا کرے، ناکامی کا خوف، مثال کاروبار، امتحان یا رشتہ، لوگوں کی رائے کا خوف، مثال کسی کام کو صرف اس لیے نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، شیطان کا وسوسہ، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کمزور ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ ماضی کے تجربات، اگر کسی نے پہلے ناکامی یا نقصان دیکھا ہو تو وہ دوبارہ قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور بے سکونی، غلط فیصلے اور مواقع کا ضائع ہونا، زندگی میں آگے نہ بڑھنے کا احساس۔ سوچیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں مگر ڈر کی وجہ سے قدم نہیں بڑھاتے؟ کتنے لوگ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں صرف اس خوف سے کہ اگر ناکام ہو گئے تو؟ اللہ کی مدد فرعون کے ظلم کے باوجود اللہ نے انہیں تسلی دی، مت ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ نبی کریم کی ہجرت کا واقعہ، غار طور میں حضرت ابو بکر کا خوف اور نبی کا فرمان، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے نبی بھی خوف محسوس کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اللہ پاتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ اپنے مسائل اور خوف کو اللہ کے سپرد کریں۔ نبی کریم کی سکھائی گئی دعا، آئے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، پریشانی، کمزوری، سستی اور بزدلی سے۔ ناکامی سے سیکھیں، مایوس نہ ہوں، خوف کو ایک چیلنج سمجھیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ اپنے خوف کی فہرست بنائیں اور اس کا حل سوچیں۔ ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھائیں۔ اگر ناکامی کا خوف ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم لیں۔ اگر لوگوں کی رائے کا خوف ہے تو اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ اگر مستقبل کا خوف ہے تو یاد رکھیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر کا بچپن سخت اور نڈر مزاج میں گزرا، مگر جب اسلام کی روشنی ان کے دل میں آئی تو وہی شخص دنیا کے سب سے نڈر اور انصاف پسند حکمرانوں میں شمار ہوا۔ خوف کو ایمان کی طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ خوف ایک دھوکہ ہے، اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو کوئی خوف آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آج ابھی اس وقت اپنے خوف کو ختم کرنے کا فیصلہ کریں۔ اے اللہ ہمیں ہر خوف سے نجات دے، ہمارے دلوں کو مضبوط بنا اور ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔